अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में बचपन के वो आसार ही ना थे जो आम लड़कियों में हुआ करते हैं। उम्मे सलमा से कहा गया कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को असूल तहजीब सिखाएं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुजस्मा असमत व तहारत को इखलाक व आदात की क्या तालीम दे सकती हूँ। मैं तो खुद इस कमसन बच्ची से तालीमी असूल हासिल किया करती हूँ। किताबों से मालूम होता है कि आपका सारा बचपन इबादत, खिदमत व वालिदैन में गुजरा। एक मर्तबा आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि अबू जहल जो हजरत उमर का मामू था, उसकी नज़र आप पर पड़ी तो उसने हालत सजदा में ऊँट की ओजरी गोबर भरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर रख दी। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली तो आप दौड़ी हुई आईं और पुश्त रसालत से ओजड़ी हटा दी और पुश्त मुबारक को पानी से धोया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी एक दिन ये दुश्मन भी मगलूब होंगे और खुदा मेरे दीन को इंतहाई बुलंदी अता करेगा। तारीख में है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी की शादी में जाने के लिए तैयार हुई और कपड़े पहनने लगी तो पता चला कि जनाब सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कपड़े नहीं हैं। माँ इसी तरद्दुद में रही कि बेटी को एहसास हो गया। अर्ज़ किया, मादरे गरामी में पुराने ही कपड़ों में चलूंगी, क्योंकि बाबा जान फरमाते हैं कि मुसलमान लड़कियों को बेहतरीन जेवर हयात तकवा है और बेहतरीन आराइश शर्मो हया है। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सारा बचपन फ़िक्र फाका और तंगी और मुसाइब में गुजरा। मदारुजुल नबवी में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सईदा को जब वो कमसन थी अक्सर अपनी आगोश में बिठा लिया करते थे और उनके लबों को बोसा देते थे। उस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बोसा देते हैं और अपनी ज़ुबान उनके मुंह में देते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं जब मैं मेराज पर गया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे एक सेब जन्नत का दिया था। मैंने वो खाया था और उसी से फातिमा का नुक्ता वजूद में कायम हुआ। ए आयशा, जब मैं जन्नत का मुश्ताक होता हूँ तो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खुशबू सूंघता हूँ और दहन फातिमा से मेवा जन्नत का लुत्फ़ उठाता हूँ। आपकी वालदा जनाब खदीजातुल कुबरा थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 5 साल माँ की आगोश में तरबियत नसीब रही। जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अलालत से जनाब सईदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बेहद रंज हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी तीमारदारी में शबो रोज़ लगी रहती थी और उनके चेहरे पर नज़र जमाए उन्हीं को देखा करती थी। माँ का चेहरा बहाल देखा तो खुश हो गई, माँ की शक्ल पर मज़दा देखी तो रंजीदा हो गई। यही तर्ज अमल रहा कि एक दिन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी ने पूछा, अम्मा जान आज आपके रोने का अंदाज कुछ निराला है। फरमाया, बेटी मैं तुझसे रुखसत हो रही हूँ, अफसोस तुझे दुल्हन बनते ना देख सकी। माँ बेटी में अलमनाक गुफ्तगू जारी थी कि माथे पर मौत का पसीना आन पहुँचा। मौत के वक्त आपकी उम्र 65 साल थी। आपका मकबरा हजूम में दफन किया गया। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल से फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इंतहाई रंज पहुँचा। आपसे ज़्यादा सरवरे कायनात को सदमा हुआ। इसी वजह से आपने इस साल को आमल हज़न कहा है। सही बुखारी में है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद में गोश्त ज़िबा करके उनकी सहेलियों के पास भेजा करते थे। एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि उस बूढ़ी औरत को जिसके मुंह में दांत भी ना थे कब तक याद करते रहोगे। ये सुनकर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हो गए और फरमाया, इससे बेहतर मुझे कोई औरत नसीब नहीं हुई। वो इस वक्त ईमान लाई जब कि सब काफिर थे और उस वक्त मेरी तस्दीक की जब सब झुटलाते थे और उस वक्त मेरे लिए माल सर्फ किया जब लोग मुझे महरूम रखना चाहते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी की दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा की मर्जी दरियाफ्त फरमाई। वो चुप रही। ये एक तरह का इजहार रजामंदी था। बाज़ उलमा ने लिखा है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए अली, मुझे खुदा ने फरमाया है कि अपनी लगते जिगर का अक़द तुमसे करूं, क्या तुम्हें मंजूर है? अर्ज़ की, जी हाँ। इसके बाद शादी होगी। अलामा मजलिसी लिखते हैं कि पैगाम महमूद नामी एक फरिश्ता लेकर आया था। बाज़ उलमा ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हवाला दिया था। गर्ज के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 500 दरहम में अपनी ज़रा उस्मान गनी के हाथों फ़रोख्त किए और उसी को महर करार देकर बतारीख 1 ज़ुल्हज 2 हिजरी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अक़द किया।
مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اشرب نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی۔ سلیمان ساربان تھے۔ ازواج رسول ناکہ کے آگے آگے تھی۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کروایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا، جس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کیں اور اسے فاطمہ اور علی کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد فاطمہ سے کہا، دیکھو علی سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے، اور علی سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اس سے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا، وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا، بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اور اکیلی سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم فضا کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی تھی، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھی۔ اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے موعظ کے سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جزو ہے۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ اجنب خطیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرور کائنات کی وفات کے صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ آپ کی وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا، نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئی اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آ گئی اور آن حضرت کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر تیار اسما کو آواز دی۔ حضرت اسما نے عرض کی کہ بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساعت میں اس طرح لیٹنا چاہتی ہوں، جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدے میں ہی وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین کی والدہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرے میں داخل ہوئیں کہ تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکلی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ پوچھا، اماں اسما، ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی، حجرہ میں ہیں۔
شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روٹتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے، پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ نے چہرہ نور کھولا، سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشتو بازوئی فاطمہ پر درا عمری کا نشان دیکھا اور چیخ مار کر روئے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دفن کر دیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور کھودی کھدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ کو دفن کیا اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جس میں اطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ دلائل الامامہ میں ہے کہ فاطمہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ مناقب ابن شہر آشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور فاطمہ کو ستانے والا قبر پر کوئی بھی موجود نہ ہو، ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی کہ جس کے رد عمل میں حضرت علی ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا کہ یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت جناب سیدہ طاہرہ کی عمر 28 سال کی